السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وراثت میں عورتوں کے حقوق، وراثت میں عورتوں کو حصہ نہ دینے کی دنیا اور آخرت میں جو عذاب ہیں اس کے بارے میں ہم آج دیکھیں گے۔ جو عورتوں کو وراثت نہیں دیتے، جو کسی بھی وارث کا حصہ کھا رہے ہوتے ہیں مرنے والے کی وراثت میں سے، دیکھیں سب سے پہلی اس کی جو وعید ہے، اس کی وہ یہی ہے کہ یہ ظلم ہے۔ یہ جب کوئی کسی کا وراثت میں حصہ کھا رہا ہوتا ہے تو یہ دو گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ ظلم کیا کر رہا ہے؟ کہ اس کا حصہ کھا رہا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس کا حصہ کھایا ہے وراثت میں۔ دوسرا یہ کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرا اس کے ساتھ دوسرا گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ قطع رحمی کر رہا ہوتا ہے، رشتہ داری توڑ رہا ہوتا ہے انسان۔ ظاہر بات، اب کسی کا مال کھائیں گے رشتہ دار کا تو کیا رشتہ باقی رہے گا؟ رشتہ داری بھی ٹوٹے گی، ٹھیک ہے نا، قطع رحمی بھی ہوگی۔ تو یہ دوسرا گناہ، دونوں بڑے گناہ ہیں، دونوں کبیرہ گناہ، قطع رحمی بھی کبیرہ گناہ۔ تو یہ دو ایک ساتھ دو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی کا وراثت میں حصہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو گناہ اپنے ساتھ، یہ دو چیزیں دو گناہ رکھتی ہیں۔ تو اس لیے پہلا تو ظلم ہے، دوسرا رشتہ داری قطع رحمی کرنا۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں تو عذاب دے گا ہی دے گا، طے ہے، طے عذاب۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دیتا ہے۔ دنیا آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کا انتظار نہیں کرتا، دنیا میں ہی اس کو عذاب دیتا ہے۔ بعض کا تو انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ ایسی مصیبت میں جکڑا ہوتا ہے، صبح شام پریشانیوں میں پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ کچھ اور ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے وہ عذاب کو عذاب نہیں سمجھتا، وہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے اللہ کا عذاب ہی ہے، کیونکہ یہ دونوں گناہ کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو یہ ایک بات، کسی کا حق کھا رہے ہیں، ایک تو قطع رحمی کر رہے ہیں آپ، ظاہری بات ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے اچھے رہ سکتے ہیں جب آپ کسی کا حق کھائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ آئے گا کہ انسان جتنی بھی دعائیں کریں گے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج لوگ پریشان ہیں، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، اتنی دعائیں کرتے ہیں کچھ یہ وہ۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ جب بندہ حرام مال کسی کا حق کھائے گا، بچوں کو کھلائے گا، تو اس کی دعائوں پہ کیا اثر ہوگا؟ کیا دعائیں اس کی قبول ہوگی؟ نیکی کے لیے شرط ہے حلال مال کھانا۔ اگر آپ حلال مال کھائیں گی تو آپ کی باتیں قبول ہوں گی، آپ کی باتوں میں اثر ہوگا۔ تو اس لیے حلال شرط ہے دعاؤں کے لیے، تو اس لیے آپ حلال مال کھائیں۔ اس لیے لوگوں کی یہ بھی ایک یہ تو نقصان ہے دنیا کے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، قطع رحمی ہو رہی ہے، آپ ظلم کر رہے ہیں، آخرت کے بھی نقصان ہے۔ روزی قیامت ایک شخص آئے گا، کسی کا مال کھایا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، جیسے لوگ آج کل بڑے نیکی کام کر رہے ہیں، چلے لگا رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن بہنوں کا حصہ کھا رہے ہیں وراثت میں، نہیں دیتے۔ تو یہی ان کی باتیں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ نیکی انہوں نے کی ہے لیکن ثواب ان کی بہنوں کو ملے گا، جن کا حصہ کھایا اس نے ان کو ملے گا۔ روزے انہوں نے رکھے ہیں، نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں، زکوٰۃ حج عمرے انہوں نے کیے ہیں، لیکن سارا ان کا مال نیکی کا جو معاملہ ہے وہ ادھر چلا جائے گا، کیونکہ آخرت میں پیسے تو دیے نہیں جانے وہاں پہ کہ آپ پیسوں سے تلافی کر لیں گے، تو نیکیاں ہی دینی پڑیں گی نا۔ کسی کے اگر حق کھایا ہوگا اپنے روزے قیامت، ایک شخص آئے گا جس نے ساری نیکیاں کی ہیں، اگر کسی کے حق بھی کھائے ہوں گے تو حق لینے والے باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر انہوں کے جو گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ جیسے کسی نے بہنوں کا حصہ کھایا ہے تو اب بہنوں کو وہاں پہ پیسے تو دے نہیں سکتا، نیکیاں دے گے، لیکن نیکیاں ختم ہو گئیں، تو پھر یعنی کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اس نے جو نیکیاں کی ہیں، نیکیاں اس نے کی ہیں، اجر کوئی لے جائے گا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک دردناک ایک عذاب ہے کہ انسان کے پاس نیکی کرنے کو تو وہاں ٹائم نہیں ہوگا، تو جو کی ہوں گی وہ بھی جا رہی ہیں، تو کتنی دکھ کی بات ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے دنیا کے لیے، اپنے بچوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ جن کا حصہ نہیں، جن بھائیوں نے نہیں دیا ابھی تک حصہ، ہڑپ کیا ہوا ہے بہانوں سے، کسی کی مجبوری سے، تو اس لیے وہ لٹا دیں، ان کو خوشی خوشی ان کو لٹا دیں، لے لیں گی، بہنیں لے لیں گی، ہر کسی کو ضرورت ہے، یہ فتنہ ہے مال، یہ کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے نا، چاہے کوئی کروڑ پتی ہے پھر بھی کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے یہ بہانے سے، یہ چیزوں سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر بہنوں کا حصہ کوئی مار کے بیٹھا ہے ابھی جہالت کی بنا پہ نہیں دیا، لے لیا، ویسے انہوں نے کیا لے لیا، مجبوری میں فائدہ اٹھا لیا ہے، تو آج ان کے اس سے خوشی خوشی واپس کر دیں۔ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک